بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. سورہ مسد. مسد کہا جاتا ہے پام فائبر کو، یعنی کہ جو کھجور کے جو مونج کی رسی یا پھر کھجور کے جو اس کی ہوتی ہے شاخوں کی جو لکڑیاں ہوتی ہیں وہاں اس کو چھیل کر جو بنائی جاتی ہے، وہ جو بٹ کر اور ملا کر جو مضبوط رسی بنائی جاتی ہے اس کو مسد کہا جاتا ہے. تو اس سورے کا نام سورہ مسد ہے کیونکہ اس کی جو لاسٹ آیت ہے اس میں یہ لفظ آیا ہے. اس سورہ میں 5 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. یہ سورہ مکی ہے کیونکہ یہ جو آخر کی جو 10 سورے ہیں وہ ساری کی ساری نبی کے سیرت کے اوپر ریلیٹڈ ہیں، اور ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے مطلب ریلیٹڈ ہے، اور ساری کی ساری مکی ہیں. جو سورہ نصر جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی تو اس کے اندر اختلافات ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی، لیکن کچھ لوگوں نے اسے مکی اور کسی نے مدنی تصور کیا. یہ والی جو سورہ ہے سورہ یہ والی مکی ہے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انیشیل سٹیجز میں بالکل جب 3 سال ہو گئے تھے اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے. اب کیا ہوا تھا اصل میں، پہلے ہم آپ کو اس کا پس منظر بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہو، پھر ہم ورڈ ٹو ورڈ کر لیں گے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو 40 سال کی عمر میں نبوت ہوئی، حاصل ہوئی. ٹھیک ہے، مطلب بعثت ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کی یعنی کہ گھروں میں انڈیویجول لیول پر کیا کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے. مطلب کھلے عام تبلیغ نہیں ہو رہی تھی، لوگوں کو کھلے عام نہیں بتایا جا رہا تھا ایک اللہ کے بارے میں کیونکہ ماحول مشرکانہ تھا. ٹھیک ہے، تو شروعاتی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ تھی وہ گھر گھر میں ہوا کرتی تھی اور لوگوں کو گھر میں بلا کر یا لوگوں کے گھر پر جا کر تبلیغ کی جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو انڈر گراؤنڈ نہیں کہا جائے گا اس کو، مطلب ایک طریقے سے انڈیویجول لیول پر انفرادی طور پر تبلیغ ہو رہی تھی. پھر 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا جو کہ سورہ ہجر میں جو بیان کیا گیا کہ آپ کر دو، جو آپ سے حکم دیا گیا ہے کہ آپ پوری طرح سے لوگوں کو بتا دو. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جو پہاڑ تھا صفا پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور یا صباحا کر کے نعرہ لگایا کیونکہ وہ وہاں پر مطلب یہ طریقہ تھا کہ آواز لگاتے تھے، نعرہ لگاتے تھے کہ صبح آنے والی صبح میں کچھ نہ مطلب ایک نئی نیوز ہے. تو جب بھی کوئی نیوز ہوتی تھی تو وہ پہاڑ پر کوہ صفا پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا جاتا تھا، تو سارے لوگ کیا کرتے تھے پھر اس طرف جمع ہو جاتے تھے بات سننے کے لیے. تو وہ وہاں کا طریقہ تھا. اب یہ جو تھے مشرکان مکہ، یہاں پر ان کا کیا طریقہ تھا کہ جن کو ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی حملہ آور ہونے والی ہے، کوئی آرمی ہے، کسی کو پتا چل گیا ہے کہ کوئی فوج ہم پر حملہ آور ہونے والی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے جس کو بھی وہ خبر ہو گئی تو وہ شخص کیا کرتا تھا، برہنہ ہو جاتا تھا اور پورا فل نیکڈ مادرزاد برہنہ ہو کر اس کوہ صفا کے بلندی پر کھڑے ہو کر اور زور سے آواز لگاتا یا صباحا، یعنی کہ آنے والی صبح میں قتل و غارت گیری ہونے والی ہے. اور یہ کیا ہوتا تھا کہ آواز جہاں تک پہنچی تو وہ پہنچ گئی اور وہ برہنہ کیوں ہو جاتے تھے تاکہ کسی اور نے مطلب جن کو آواز نہیں پہنچی ہے تو وہ کم از کم اس شخص کو دیکھ کر دوڑے چلے آئیں. تو نعوذ باللہ وہ اس طریقے کی حرکت کیا کرتے تھے لوگوں کو بلانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے. تو سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے، پھر وہ بتایا کرتے تھے کہ کل جو ہوگا یا آج جو ہے ہم پر حملہ ہونے والا ہے یا کوئی آرمی ہے جو چل پڑی ہے جو ہم پر حملہ کرنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جو ٹرینڈ چلتا تھا کہ ہے نا وہاں پر اونچائی پر بلندی پر کھڑے ہونا ہے اور پھر لوگوں کو بلانا ہے، دعوت دینا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے. نعوذ باللہ برہنہ تو نہیں ہوں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو یہ جچتا بھی نہیں ہے اور یہ مشرکانہ ماحول کی مطلب جاہلانہ رسمیں تھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم بھی کیا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں یا صباح، تو سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. جمع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کرتے ہیں، ایک اللہ کی دعوت کی طرف، توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو یہ جو ابو لہب ہوتا ہے، ابو لہب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا تو تم نے یہ کہنے کے لیے ہم سب کو جمع کیا ہے، یعنی کہ یہ بات بتانے کے لیے ہم سب کو جمع کیا ہے، تو تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو یہ بات کہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ سورہ نازل فرما دی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بات اس کو ابو لہب کو پتا بھی تھی، کیونکہ مطلب یہ چیز سے وہ واقف ہو چکے تھے تھوڑے بہت کہ یہ جو تبلیغ کا کام چل رہا ہے مطلب انڈیویجول لیول پر چل رہا ہے، کیونکہ قریش کے 2 مرتبہ 2 سرداروں کی کچھ جماعتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پر انوائٹ کیا تھا اور ان کو دعوت دی تھی اور کھانا وغیرہ کھلا کر پھر اس بات کو کہا بھی تھا. تو ان کو اس کو اس چیز کی بھنک پڑ چکی تھی، یعنی لوگوں کو مکہ کے ماحول میں یہ بات پھیلنے لگی تھی آہستہ آہستہ. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھلے عام پہلی مرتبہ جب دعوت دی تو اس نے یہ بات کہی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کے جو لہب ابو لہب ہے اسی کے دونوں ہاتھ کیا ہو گئے؟ ٹوٹ گئے. تو اب ہم انشاءاللہ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کرتے ہیں. سیرہ میں ہم انشاءاللہ یہ چیزیں دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یعنی ٹو پیرش، ضائع ہو جانا، ختم ہو جانا، برباد ہو جانا، ٹوٹ جانا. ٹھیک ہے، تبت ٹوٹ جانا، ٹوٹ گئے. اور یہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے تا اور ڈبل با کے پر شد ہے نا. ٹھیک ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے، تبا تبا تبو تبت. ٹھیک ہے، تو یہ فورتھ اس پر آتا ہے، فورتھ سیل میں آتا ہے. تبت ٹوٹ گئے، یدا، اب یہ یدانی ہے، آنی اور عینی والا آنی تھا، یہ نون اس کا ڈراپ ہو گیا ہے. تو یہ 2 ہاتھ، ید کا مطلب ہوتا ہے 1 ہاتھ اور یدانی کا مطلب ہوتا ہے 2 ہاتھ. ٹھیک ہے، تبت یدا ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور وہ برباد ہو گیا. ٹھیک ہے، تبت یدا ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا. ماں نہیں، اغنا، غنی کرے گا یعنی کہ کام آیا. عین ہو، اغنا اس کا روٹ ورڈ ہے غین نون یا غنی. ٹو اویل یعنی کسی چیز سے کیا کرنا، فائدہ پہنچانا. تو یہاں پر کیا ہے، اغنا یعنی کہ فائدہ پہنچایا. عین ہو، عین کو، ہو اس کو، مالہو اس کے مال نے. یہ مال اور اس میں ہو جو ہے ضمیر اٹیچ کی ہوئی ہے اس میں، اور اس میں ضمیر اٹیچ کیا ہوا ہے. ماں اگنا نہیں کام آیا اس کو، مالہو اس کا مال، وما کسب و اور ماں جو کسب جو اس نے کمایا. کاف سین با. دیکھیں کسب جو ہوتا ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیں ایسی کمائی کو کہا جاتا ہے جس میں کچھ مطلب کوئی سروس دی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں جو چیز ملتی ہے، ہمیں ریوارڈ ملتا ہے یا سیلری ملتی ہے، اس کو کسب کہا جاتا ہے. یعنی وہ چیز کمانی پڑتی ہے. تو یہ یہاں پر کیا کر رہا تھا، وہ گناہ کما رہا تھا نا، محنت کر رہا تھا اور اس کے بدلے میں گناہ کما رہا تھا. تو اسی لیے کہا کہ جو اس نے کمایا اسے وہ چیز کیا کرے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی، نہیں فائدہ دے گی اس کو، نہیں فائدہ دے گا، نہیں کام کرے آئے گا، نہیں غنی کرے گا اس کو اس کا مال. وما کسب اور جو اس نے کمایا وہ بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب، جلد ہی، یصلا یا وہ، صلا سواد لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے. صلا کا مطلب ہوتا ہے جلانا. ٹھیک ہے، اور سواد لام واو کا مطلب ہوتا ہے سلو، وہ جو سلاد اور اس میں دعا میں استعمال ہوتا ہے، پریئر. تو اس کا روٹ ورڈ ہے سواد لام واو، اس کا روٹ ورڈ ہے سواد لام یا. تو یا والا یعنی کہ جلانا، ٹو برن. سیصلا وہ جلے گا، نارن آگ میں، کیسی، ذات لہب، ذاتا مطلب ہوتا ہے والے. تو یاد رکھیں ذاتا، زواتا اور زا، زو اور زی، اولو، اولا، اولی، یہ ساروں کا ترجمہ ہوتا ہے والے. ٹھیک ہے، ذاتا، زواتا، زو، زا،
زی، اور ہم کہتے ہیں نا زی شان، شان والا، تو وہ زی کی جگہ پر کبھی زا آتا ہے کبھی زو ہوتا ہے، وہ رفع نصب جر اس کے اسٹیٹس ہوتے ہیں، اسی لیے زو زا زی ہو جاتا ہے. اچھا، پھر ذاتا زواتا کا بھی ترجمہ والے ہوگا، اور اولو اولا اولی کا بھی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ والے ہوتا ہے. تو لہب، لہب یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ بھڑکتی ہوئی، چمکتی ہوئی، انگارے مارتی ہوئی، بلیزنگ. لہب کا مطلب ہوتا ہے ایک دم جو دیکھیں اس کا نام بھی کیا تھا؟ ابو لہب. اس کا چہرہ جو تھا نا، جو ابو لہب تھا، اس کا چہرہ بھی ایسے ہی مطلب شولے مارتا ہوا. کیسا تھا؟ ریڈش کلر تھا. ریڈش ایک فیر ہوتا ہے جو بالکل وائٹ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نا جو خون کی وجہ سے بالکل ریڈش فیر ہوتا ہے، ویسا وہ شخص تھا. چمکدار رنگت تھی اس کی، کس کی؟ ابو لہب کی. اور اس کی بیوی جو تھی وہ ام جمیل، وہ بھی بہت خوبصورت تھی. یہ دونوں ہی بہت زیادہ حسین تھے اور خوبصورت تھے. اور اس کا رنگ جو تھا نا چمکتا ہوا رنگ تھا، بھڑکتا ہوا رنگ تھا نا، جو بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ ایسی ہی آگ میں جلے گا جو بھڑکتی ہوئی ہوگی، چمکتی ہوئی، جو کہ اس کو اپنے زد میں لے لے گی. سیسلا، ان قریب، یسلا وہ جلے گا، نارن آگ میں، ذات لہب وہ کیسی ہوگی؟ بھڑکنے والی آگ ہوگی، بھڑکنے والی آگ. وَأَمْرَأَتُهُ، امرا، امرا کہتے ہیں عورت کو، ٹھیک ہے. امراۃن عورت کو کہا جاتا ہے. یہاں پر اس کی عورت یعنی اس کی بیوی، his wife. امرا یعنی کہ اس کی بیوی. اچھا، ہو یہاں پر جو ضمیر آ رہی ہے وہ ابو لہب کے لیے آ رہی ہے کہ اس کی بیوی. اب دیکھیں امرا کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر ہے نا قرآن میں بھی عورتوں کے لیے، جو بیویوں کے لیے الگ 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 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. کہیں امرأہ استعمال ہوا ہے، کہیں زوجہ استعمال ہوا ہے، کہیں پر اور کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ صاحبہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو الگ الگ جگہ پر الگ الگ لفظ استعمال ہوا ہے، ان کے بھی اپنے اپنے الگ الگ میننگز ہیں. ٹھیک ہے، ہر جگہ پر جو استعمال ہونے والے لفظ ہیں وہ ان کے اندر بھی اپنی ایک ڈیپ خصوصیت رکھتے ہیں. جیسے زوجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زوجہ یعنی کہ ایسی بیوی جو فزیکلی بھی ساتھ دے، مینٹلی بھی ساتھ دے، اور ساتھ میں مطلب اس کا ہر طریقے سے جو اس کے ساتھ دینے والی ہو شوہر کا، اس کو زوجہ کہا جاتا ہے. تو دیکھیں جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا، اس میں زوجہ جب لفظ آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازواجینا، کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری ازواج کو بنا، تو جو ہماری ہر چیز میں ساتھ دینے والی ہو. اب یہ جو ہے مطلب صاحبہ جسے کہا جاتا ہے، صاحبہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی عورت جو فزیکلی اور مطلب ہر طریقے سے وہ کیا ہو، ساتھ نہ دے پائے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے لیے استعمال کیا ہے نا کہ اس کی کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، مطلب اس کی کوئی ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا صاحبہ. ٹھیک ہے، پھر آگے یہاں پر امرأہ، امرأہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کسی چیز میں سپورٹ کرے اور کسی چیز میں سپورٹ نہ کرے، اسے کہا جاتا ہے امرأہ. تو یہاں پر جو ہے نا امرأہ کیوں استعمال کیا گیا ہے کہ اس نے، وہ جو عورت ہے، اس نے دنیا میں تو اس عورت کا مطلب جو اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیا اور اس کو کیا کیا، گناہوں کی طرف اکسایا، یعنی ابو لہب کو. لیکن آخرت میں کوئی اس کا ساتھ نہیں دے پائے گی، مطلب نیکی کے لیے کوئی ساتھ نہیں دے پائے گی. اس نے دنیا میں اس کو نیکی والا کوئی ساتھ نہیں دیا، برائیوں میں اس کا ساتھ دیا. اسی طرح قیامت کے دن بھی کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے وہ اور مزید اس کی آنکھ کو بھڑکایا جائے گا، جو کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ وَأَمْرَأَتُهُ وَإِمْرَأَةٌ، اور اس کی بیوی، اور اس کی بیوی بھی کیا ہوگی؟ سیصلا، وہ بھی جلے گی اس آگ میں جو بھڑک رہی ہے. اب دونوں کو کیوں جلایا جائے گا؟ دیکھیں، حمالۃ الحطب، مطلب اس کی بیوی جو ابو لہب ہے اس کی بیوی زیادہ تھی نا، ایک سے زیادہ تھی، تو اسی لیے یہاں پر اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ کون سی بیوی کی بات ہو رہی ہے. حمال، حمال جو بنا ہے حمیم لام، حمل سے بنا ہے. حمل کہا جاتا ہے ایسا بوجھ جو اٹھا لیا جائے. ٹھیک ہے، تو حمال کہا جاتا ہے بوجھ اٹھانے والا. حمالت، اور حمالہ کسے کہا جاتا ہے؟ بوجھ اٹھانے والی، کیونکہ گولتا آ گیا. حمال یعنی بوجھ اٹھانے والا، حمالہ یعنی بوجھ اٹھانے والی. تو حمالت الحطب،
حطب کہا جاتا ہے لکڑیوں کو. تو لکڑیوں کو جو اٹھاتی ہے وہ بیوی جو اس کی لکڑیوں کو اٹھاتی تھی اسے کیا کیا جائے گا؟ اس کے ساتھ آگ میں جلایا جائے گا. کس کو؟ ابو لہب کو. ام جمیل اور ابو لہب دونوں کیا ہوں گے؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے. اب یہ کیا کیا کرتی تھی؟ پہلے تو یہ جو عورت تھی یہ کیا تھی؟ ایک تو اس نے جو آخری آیت آ رہی ہے اس کے حساب سے بھی ہم بتاتے ہیں. پہلے یہ دیکھ لیں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے حطب کی. حطب کہا جاتا ہے لکڑی کو. لکڑی وہ والی لکڑیاں جو کیا کریں گی؟ آگ کو بھڑکانے کا کام کرے گی. اب یعنی جہنم میں یہ اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں ڈالے گی. جب یہ ابو لہب جل رہا ہوگا تو یہ حطب یعنی کہ یہ لکڑیاں ڈال کر اس آگ کو مزید بھڑکائے گی. ٹھیک ہے؟ کیوں بھڑکائے گی؟ کیونکہ یہ دنیا میں بھی کیا کرتی تھی؟ ابو لہب کو بھڑکایا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف اکسایا کرتی تھی. مطلب ان دونوں میں سے کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کون کم ہے. مطلب دونوں ایک سے بڑھ کر ایک کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے میں پیش رہا کرتے تھے. وہ بیوی بھی اور زیادہ مطلب مزید اس کو بھڑکاتی تھی ابو لہب کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دنیا میں جس طریقے سے یہ بھڑکا رہی تھی نا مطلب اس کے دل میں آگ بھڑکا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لکڑیاں دے دیں گے اور مطلب جہنم میں، اور یہ جہنم میں لکڑیوں سے آگ بھڑکائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمالۃ الحطب، حمال یعنی کہ اٹھانے والی ہے حطب لکڑیوں کو. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ وہ آخرت میں اپنے شوہر کی جو آگ ہوگی یعنی کہ ابو لہب کی آگ کو مزید بھڑکائے گی اس میں لکڑیاں ڈال ڈال کر، کیونکہ یہ دنیا میں کیا کرتی تھی؟ اس کو بھڑکایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مومنوں کے خلاف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں بھی اسے یہی کام دیں گے کہ تم اب جیسے دنیا میں بھڑکایا کرتی تھی آگ کو اس کے دل میں، ویسے اب جہنم کی آگ کو بھڑکاؤ اس کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ایک پر ابن کثیر میں یہ بات آئی ہے وہ ہوتی تھی جھاڑیاں، وہ ڈھونڈ لاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ اس کی سزا میں برابر کا حصہ دیا جائے گا. اور چگل خوریاں کرتی تھی، اس کے اندر چگل خوری کی عادت تھی. چگل خوری کے لیے یہ عربی محاورہ استعمال ہوتا ہے. حمالۃ الحطب کا جو ہے نا عربک جو پروورب ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب حمالۃ الحطب یعنی کہ چگل خوری کرنا. یہ کفار قریش کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی تھی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصاتی تھی، ان کو بھڑکایا کرتی تھی کہ مطلب ان کے خلاف ایسے سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وہی بھڑکانے والا کام جہاں فی میں جید فی جید ہاں دیکھیں یہ ہو کی جو تھی ابو لہب کی طرف تھی. ہو کا مطلب ہے وہ ایک مرد. آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے. نہیں میم. آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے میم. اب کسی کو بھی
کریک ہو کر آ رہی تھی, آواز بریک ہو رہی تھی. جی میم. ابھی کلیئر ہے میم, ابھی کلیئر ہے آپ کی آواز. میم آپ کلیئر ہو گیا, پلیز ریپیٹ کر دیں. میم چلی گئی ابھی دوبارہ جوائن. سوری, وہ ہماری چارجنگ لگتا ہے ختم ہونے لگی تھی اس لیے ایسا ہو رہا ہے. چلے ہم انشاءاللہ. السلام علیکم میم. میم غلطی سے السلام ڈسکنیکٹڈ آڈیو علیکم. ہو گیا میم, ہم کو میم غلطی سے ڈسکنیکٹڈ آڈیو ہو گیا, ہم کو اس کو آڈیو کو کیسے کرنا ہے؟ اب آپ کی آواز آ رہی ہے نا؟ نہیں, آپ کا ہو گیا کنیکٹ. ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یس میم بالکل. چلے ٹھیک ہے پھر. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی, یہاں پر کیا ہے, فی جی دیہا, ٹھیک ہے. ہو اور ہا کا ہم فرق بتا رہے تھے. جو ہو کی ضمیر ہے وہ ابو لہب کی طرف جا رہی ہے کیونکہ میل کے لیے ہوتی ہے. ہا یعنی کہ وہ امرأہ کی طرف جا رہی ہے یعنی عورت. فی جی دیہا, فی میں, جید جید کہا جاتا ہے گلے میں, نیک میں. ہا اس کے گلے میں کیا ہے, حبل رسی, مم مسد مونج کی رسی. جو پام ٹری ہوتا ہے, پام فائبر ہوتا ہے, یعنی کھجور کی جو چھالیں ہوتی ہیں اس کی جو مونڈی ہوئی رسی ہوتی ہے, بنائی ہوئی مضبوط رسی ہوتی ہے, وہ اس کے گلے میں ہے. تو یہ جو رسی ہے, جید یعنی گردن, اور مسد یعنی مضبوط بنی ہوئی رسی جو بٹ کر بنائی جاتی ہے نا, جیسے کہ ہم چوٹی باندھتے ہیں نا گوند کر, ویسے جو رسی بنائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مسد. مونج یا کھجور کی پوست سے یا اس کی آہنی تاروں سے بنتی ہے وہ, ٹھیک ہے, رسی. اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ دنیا میں اپنے گلے میں مونج کی رسی ڈال کر رکھتی تھی, ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات کہی گئی ہے. ایک بات یہاں پر یہ بھی کہی گئی ہے کہ اس کے گلے میں ایک ہار پڑا ہوتا تھا, مطلب ایک نیکلیس ہوتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن جہنم میں اس کے گلے میں ایک ایسی رسی ڈال دیں گے جس کے اندر آگ کی شعلے اٹھ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو جہنم میں اس کے گلے میں جو توق ڈالا ہوا ہوگا, وہ جیسے کہ یہ ہار پہن کر گھوما کرتی تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گلے میں آگ کا توق ڈال دیں گے, آگ کا جو نیکلیس ہوتا ہے وہ ڈال دیں گے. اور وہ بھی ایسے ہی بنا ہوا ہوگا جس کے بیچ میں سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور یہ مسد کہا جاتا ہے مضبوطی کو, یعنی کہ ایسی رسی جس کے اندر بہت سختی ہو اور مضبوطی ہو, اس کو مسد کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کی یہاں پر وہ بتائی ہے کہ یہ وہی عورت ہے جو اپنے گلے میں یہ باندھ کر رکھتی تھی ہار, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں یہ سارے کچھ مطلب چھالے پھینکا کرتی تھی, کانٹے دار جھاڑیاں بچھا دیا کرتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو. اور یہ کیا کرتی تھی, ابو لہب کو بھڑکایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو اللہ کیا کریں گے, اس کو قیامت کے دن جہنم میں اس کے ہاتھوں میں کیا دے دیا جائے گا, لکڑیاں دے دی جائیں گی, اور یہ وہاں پر کیا کرے گی, بھڑکایا کرے گی اس آنکھ کو, ٹھیک ہے. تبت یدا ابی لہب و تب, تبت برباد ہو گئے, کٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے, اور وہ برباد ہو گیا. نہیں کام آیا اس کو اس کا مال, اور جو اس نے کمایا وہ اسے ہرگز کام نہیں آئے گا. دیکھیں اگنا جو ہے نا, یہ غنی سے بنا ہے. غنی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک غنی کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ ہونا, جو کہ ہم نے دوسری سورہ میں استعمال کیا ہے, پڑھا تھا اس سے پہلے. استغنا کہ وہ بے پرواہی ظاہر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو غنی کا 2-3 ترجمے ہوتے ہیں, وہ کانٹیکس کے حساب سے ہم نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے. ایک ترجمہ ہوتا ہے بے پرواہ ہونا, ایک ترجمہ ہوتا ہے غنی کا مطلب بے نیاز. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے غنی آئے گا تو اس میں بے نیاز کا ترجمہ کریں گے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے تو وہ غنی ہے. یہ جو غنی ہے, ہاں مالدار بھی ہوتا ہے غنی کا ایک ترجمہ, اور ایک غنی کا ترجمہ ہوتا ہے بے پرواہ ہونا, اور ایک غنی کا ترجمہ ہوتا ہے کام آنا.
ٹھیک ہے, ٹو اویل. تو اس طریقے سے اس کا ترجمہ اکارڈنگ ٹو آیت ہم نے چینج کرنا ہوگا. تو چاروں ترجمے آپ لوگ یاد رکھ لیں. ایک ترجمہ ہے استغنا, بے پرواہ ہونا. ایک غنی کا مطلب ہوتا ہے رچ, مالدار. ایک غنی کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آئے بے نیاز آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک غنی کا مطلب ہوتا ہے کام آنا. جی بالکل ٹھیک ہے. تو برباد, ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا, نہیں کام آیا اس کو اس کا مال اور جو اس نے کمایا. ان قریب, جلد ہی. یہ جو سین ہے اور سوفا جو ہوتا ہے کبھی بھی مضارع پر لگتا ہے اور اس کو فیوچر کا ترجمہ دے دیتا ہے. یاد رکھیں مضارع کے ہمیشہ دو ترجمے ہوتے ہیں, حال اور مستقبل, پریزنٹ اور فیوچر. تو جب آپ کو فیوچر اسپیسیفک کرنا ہوتا ہے اس چیز کو تو آپ سین یا سوفا لگا دیتے ہیں, تو صرف اور صرف وہ فیوچر کا ترجمہ دے گا. وہ پھر حال کا یعنی کہ پریزنٹ کا ترجمہ نکل جائے گا اس میں سے. سیصلا, ان قریب جلے گا. ہی ول برن. ٹھیک ہے, ان قریب وہ جلے گا آگ میں. کیسی آگ؟ بھڑکنے والی آگ میں. اور اس کی بیوی بھی اور اس کی عورت بھی اس میں جلے گی, اس آگ میں. وہ اٹھاتی ہے حطب, اٹھانے والی ہے لکڑیوں کو. اس کے گلے میں رسی ہے مونج کی, یعنی جو بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے وہ مضبوط رسی اس کے گلے میں ہوگی. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی یہ سورہ؟ کچھ پوچھنا ہے کسی کو, کچھ کہنا ہے؟ ٹھیک ہے, تو ایک مرتبہ ہم گرامیٹیکلی دیکھ لیں اس چیز کو. بارک اللہ فیکم. دیکھیں تبت جو ہے یہ آپ کا فعل ماضی ہے, تبا سے بنا ہے. یہ تبا اگر آپ کو فرسٹ ورڈ مل گیا تو آپ کو پورا ٹیبل بنانا آنا چاہیے. تبا سے پورا ٹیبل بن جائے گا. تبا, تبا, تبو, تبت, تبتا, تبنا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے یہ پورا ٹیبل بنے گا. پھر یدا, یہ ایکچولی میں تھا یدانی. یہ اس میں آنی اور عینی لگنے سے ڈوئل بنتا ہے. تو یہ یدا جو ہے ڈبل آنی. یدا, یہ یدا ہو کیوں گیا ہے؟ کیونکہ آگے جو ابھی آ رہا ہے نا وہ اس کا کیا بننے والا ہے؟ کیا بننے والا ہے؟ کیا بننے والا ہے؟ کون بتائے گا؟ اضافہ. اضافہ. ویری گڈ, احسنتی. یہ یدا جو ہے مضاف ہے اور ابھی جو ہے مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی آ گیا نا, کیونکہ ابو, ابا, ابھی تین اس کے فارم ہوتے ہیں. ابو اگر آیا تو وہ رفع ہوتا ہے, ابا اگر آ گیا تو وہ نصب ہوتا ہے, اور ابھی اگر آ گیا تو جر میں آ گیا. ٹھیک ہے, تو جر میں ہے اور یہ اس کا مضاف الیہ ہو گیا. پھر یہ مضاف بنا اور یہ اس کا مضاف الیہ بن گیا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. اب ابو لہب کے دونوں ہاتھ و تب, اور وہ برباد ہو گیا. یہ تبا بھی کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے. یہ میل کے لیے آتا ہے, شروع میں فرسٹ سیگا یہی بنے گا اور یہ فورتھ سیگا ہے. ٹھیک ہے, تبت یدا, یہ یدانی کی وجہ سے یہ تبت آ گیا. ٹھیک ہے, اچھا کیوں آ گیا تبت؟ کون بتا سکتا ہے ریزن؟ یہ فیمیل کا سیگا کیوں استعمال کیا؟ بتائیں بتائیں. ابلا ہاتھ وہ مونس ہے, پیر دو میں. ہاتھ. ویری گڈ, ماشاء اللہ, آسن. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ. یدانی جو ہے یا دو ہاتھ ہیں تو اسی لیے یہ تبت آ گیا. ٹھیک ہے, اور یہ تبا جو آیا یہ میل کے لیے آیا, یہ خود ابو لہب کے لیے آیا ہے. یہ اس کے دونوں ہاتھ کے لیے آیا اور یہ پورے کے پورے ابو لہب کے لیے آیا, اسی لیے فیمیل ہے اور یہ میل ہے. ٹھیک ہے, چلے. پھر ماں یہ حرف ہے, یہ حرف نہیں ہے. پھر اگنا, یہ بھی کیا ہوگا؟ اگنا کیا ہے یہاں پر؟ وٹ از اگنا؟ ابلا کیا اس کا اگنا مطلب فعل بتا. ماضی ہے. ٹھیک ہے, اگنا یگنی. نہیں ہم پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے, اس میں فعل ہے حرف ہے, یہ پوچھ رہے. ٹھیک ہے, جی فعل ہے بالکل. ٹھیک ہے, پھر ان ہو, ان یہ کیا ہے ہمارا؟ حرف جر ہے, اور ہو جو ہے اس کا وکٹم ہے, تو یہ حرف جر اس کا وکٹم ہو گیا. یہ ہو جو ہوگا اب یہ کس سٹیٹس میں ہوگا؟ جر میں ہوگا نا. یہ ان حرف جر ہے تو اس میں جر میں ہوگا, نصب یا جر نہیں, اونلی جر.
ٹھیک ہے, کیونکہ عن سے اٹیچ ہو گیا. پھر مال جو ہے اس میں, اور ہو جو ہے یہاں پر ضمیر ہے, تو اسم اور ضمیر مل کے اضافہ بناتے ہیں, تو یہ مضاف الیہ. یہاں پر جو ہو ہے وہ جر میں ہے, مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے, یا حرف جر کے وکٹم ہونے کی وجہ سے دونوں جر میں ہے. اور یہ ہے حرف عطف ہے, ٹھیک ہے, اور کا ترجمہ دے گا یہ یہاں پر حرف ہے یہ بھی. پھر کسبہ یہ فعل ہے, فعل ماضی کا فرسٹ ورڈ ہے فعلا پیٹرن پر. کسبہ, کسبو, کسبت, کسبتا, کسبنا, اس طریقے سے آپ پورا کسبنا تک پورا ٹیبل بنائیں گے. اس نے کمایا, ان دونوں نے کمایا, ان سب نے کمایا, اس طریقے سے آپ پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. سیسلا یسلا جو ہے فعل مضارع, اور اس کو فیوچر اسپیسیفک کرنے کے لیے ہم نے سین لگا دیا. نارن یہ یہاں پر اس کی ڈیٹیل دے رہا ہے, کس کی, اس فعل کی ڈیٹیل دے رہا ہے, اسی لیے نارن آیا ہے, ورنہ نارون ہوتا. ذات لہبن, ذاتا از این اسپیشل مضاف, اس کی وجہ سے لہبن ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. یہ یہاں پر اسپیشل مضاف ہے, یہ اس کی وجہ سے مضاف الیہ بن گیا. وہ یہاں پر حرف عطف ہے. امرأتو اور ہو مل کر اضافہ بنا رہے مضاف الیہ, یہاں پر یہ جر سٹیٹس میں. حمالہ یہ فیمنن صیغہ ہے, ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ فیمنن صیغہ ہے, اور یہ دونوں مل کر آگے والے ورڈ کے ساتھ مضاف الیہ بن رہا ہے. یہ مضاف الیہ اسی لیے جری حالت میں ہے, ٹھیک ہے. فی حرف جر ہے, اس کی وجہ سے جیدی کے نیچے زیر آ رہا ہے, کسرہ آ رہا ہے, اور جیدی اور ہاں مل کر اضافہ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ جری حالت میں. حبلن یہاں پر یہ اوریجنل اس کا فارم ہے حبلن رسی, اور یہ من مسد جو ہے من کی وجہ سے مسدن ہو گیا, کیونکہ وہ حرف جر ہے اور آگے جو ہے اس کا وکٹم ہے. سمجھ آ گیا سب کچھ, انالیسس بھی سمجھ آ گئی ہے. میم جی پلیز اس کے لیے ایک دفعہ ریوائز کر دیتے ہیں یہ صورت, میں نے ابھی جوائن کیا تھوڑی دیر ریپیٹ پہلے. کرتے ہیں, چلو ریپیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابی لہب کے, اور وہ برباد ہو گیا. برباد ہو گئے دونوں ہاتھ, یا ٹوٹ گئے اس کے دونوں ہاتھ, کس کے, ابو لہب کے, اور وہ برباد ہو گیا. نہیں کام آیا اس کو اس کا مال, اور نہ جو اس نے کمایا. ان قریب جلد ہی وہ جلے گا آگ میں, کیسی بھڑکنے والی آگ میں, اور اس کی بیوی بھی اٹھانے والی ہے بوجھ کو. حطب لکڑیوں کو اٹھانے والی. اس کے گلے میں رسی ہے مونج کی, یعنی جو بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے کھجور کی, وہ اس کے گلے میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے, ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا, یہ بولنے کے لیے کہ ایک اللہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اسی کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے, اور یہاں تو نہیں دکھائی دے رہے, ویسے فزیکلی تو اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے نہیں تھے, لیکن آخرت کے لحاظ سے, غیبی لحاظ سے تو یہ پوری طرح سے برباد ہو گیا. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف واحد یہی شخص ہے جس کا نام لے کر اس کے اوپر یہاں پر لعنت برسائی ہے, یہ برباد ہو گیا. اس کی آخرت یعنی دنیا میں اس کو وہ چیز کی بشارت مل گئی کہ یہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے, اور اس کی بیوی اس کی مدد کرے گی اس کے مطلب آگ کو بھڑکانے میں, ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہیں کے وہیں اس کو جواب دے دیا کہ تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے, اور تو پوری طرح سے برباد ہو گیا, اور تیری وہ بیوی جو تجھے سپورٹ کرتی ہے, وہ بیوی جو تجھے بھڑکاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, تو تم دونوں کے دونوں آگ میں جلو گے. اور تیری بیوی جس طرح تجھے اس دنیا میں بھڑکاتی ہے, قیامت کے دن آگ والے مطلب جہنم میں بھی وہ تیری جلتی ہوئی آگ میں لکڑیاں ڈال کر اس کو مزید بھڑکائے گی, ٹھیک ہے. اور ان قریب تم دونوں جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ میں جلو گے. جیسا تمہارا بھڑکتا ہوا چمکتا ہوا رنگ ہے, ویسی ہی بھڑکتی ہوئی اور چمکتی ہوئی آگ میں تم دونوں کو جلایا جائے گا. اور تمہیں تمہارا نہ مال کام آئے گا, نہ جو تم یہاں پر یہ کما رہے ہو, تو وہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والا, اور تم دونوں برباد ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. کچھ جی پوچھنا میم جی ہے, جزاک کوئی اللہ لفظ خیر. جو نہیں سمجھ آیا ہو؟
چلیں بارک اللہ فیک. ہماری میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے. ایسا کرتے ہیں ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. اچھا جو کل کی گرامر کی کلاس ہے وہ انشاءاللہ منڈے کو ہوگی, کیونکہ ہم نے اسٹوڈنٹ نے ریکویسٹ کی تھی کہ ابھی ہمیں 2 دن ریویژن کرنے دیا جائے انشاءاللہ, پھر منڈے کو ہم جو ہے وہ لاسٹ جو لیکچر ہے وہ منڈے کو لے لیں. تو انشاءاللہ وہ والی کلاس منڈے کو ہوگی, اور باقی جو 9 o'clock والی ہے وہ ویسے ہی ہوگی, ٹھیک ہے, جیسے ریگولر ہوتی ہے انشاءاللہ. تو تب تک آپ لوگ 2 کلاسز میں 2 دن ریویژن کر لیں تاکہ ایگزام کے دن آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو, پہلے سے ریویژن سٹارٹ کر دیں, ٹھیک ہے. اچھا ریکارڈنگ آف کر دیں. میم کل کوئی کلاس نہیں ہوگی؟ میم جی کل تو سیٹرڈے نہیں ہے ہوگی نا, نا, بس گرامر کی بس ہوگی. ہاں میم جی بس کل گرامر کی سیٹرڈے ہوگی. جی جی کل گرامر کی ہوگی, رائٹ, بالکل. نہیں میم جی وہ تو آپ نے کہہ دی نا منڈے کو ہوگی, وہ اس کی بجائے منڈے کی ہوگی, سیٹرڈے کی بجائے آپ نے کہا. ہاں اور ایک جو ہماری